لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، وجاء في رواية أخرى خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، ابھی 2 دن پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ اعلان آیا تھا کہ خطبہ حضرات وقف کو اپنا عنوان بنائیں. انہوں نے 2 جمعہ عنوان بنانے کے لیے کہا تھا. یہ پہلا جمعہ ہے. ایک جمعہ میں بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ وقف کی حیثیت شریعت میں کیا ہے اور وقف کی تاریخی روایت کیا رہی ہے اور وقف کرنے کے کیا فوائد ہیں اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے وقف کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اور حکومت کیا ظلم کرنا چاہتی ہے. تو اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس عنوان پر گفتگو کی جائے، ورنہ میرے ذہن میں ایک دوسرا عنوان تھا، میں اس پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک بڑی تنظیم ہے، بڑی تحریک ہے اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہا جائے بہت ساری چیزوں میں، اس لیے اس کی اپیل کو اہمیت دینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو میں نے ابھی حدیث پڑھی خطبے میں، خیر الناس من ينفع الناس، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، کہ بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہو، زیادہ نفع بخش ہو. یہ جو انسان کا نفع بخش ہونا ہے، یہ مختلف صورتوں سے انسان نفع بخش ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اگر نیک انسان بننا چاہتا ہے واقعی میں، تو اسے شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنی پڑے گی، تب وہ دنیا میں بھی نیک ہوگا اور آخرت میں بھی نیک ہوگا. لیکن اگر وہ شریعت اسلامیہ کی پیروی نہیں کرتا ہے، وہ کسی دوسرے دین اور دھرم کا ماننے والا ہے، اس کا معاملہ اس کے سر، لیکن دنیا تو اس کی بن سکتی ہے لیکن آخرت نہیں بن سکتی ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کنجی ہے. جب تک ہمارے پاس، آپ کے پاس، کسی اور انسان کے پاس اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، کلمے کی کنجی نہیں ہے، تو پھر وہ آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ قرآن کریم کا اعلان ہے اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. ہم دوسرے ادیان و مذاہب والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم انہیں گالیاں نہیں دے رہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہی دین اللہ کا نازل کردہ ہے. دوسرے ادیان اللہ کے نازل کردہ ہو سکتے ہیں لیکن ان میں رد و بدل اور تحریف ہو چکی ہے. دین اسلام آنے کے بعد کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والے میں ہوگا اور اللہ کے نزدیک اس کا دین قابل قبول نہیں ہے. تو اچھا انسان بننے کے لیے ایک بات تو یہ کہ شریعت اسلامیہ کی پیروی کی جائے،
جو لوگ شریعت اسلامیہ کی پیروی نہیں کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی اچھا انسان بننے کا ایک تصور ہے، اور وہ تصور یہ ہے ان کے عقیدہ اور ان کے مذہب کے مطابق کہ ہم ثواب کا کام کریں گے، ہم خیر کا کام کریں گے، ہم انسانوں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کریں گے، ہم پن اور ثواب کا کام کریں گے تو ہمیں بھگوان اچھی طرح رکھے گا۔ اور جو دوسرے جنم کے قائل ہیں، جو آواگمن کے قائل ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوسری شکل اختیار کر کے آتا ہے، جو ہندو برادران ہیں ان کا جو کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر اچھا کیا ہے تو دوسرے جنم میں ہم اچھی شکل میں آئیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہمارے عقیدے کے مطابق بالکل بیکار ہے اور بالکل کہا جائے کہ ماننے کے لائق نہیں ہے، لیکن خیر ان کا عقیدہ ان کے سر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اچھا انسان بننے کا تصور جس طرح اسلام نے دیا ہے اسی طرح دوسرے ادیان و مذاہب میں بھی اچھا بننے کا تصور ہے۔ اچھا بنا کیسے جائے گا؟ اچھا بننے کے دیکھیے دو بنیادی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام ادیان و مذاہب کے لوگ مانتے ہیں۔ جو بھی دین کو مانتا ہے، مذہب کو مانتا ہے، کچھ عقائد کو مانتا ہے، اس میں یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے گاڈ سے، ہم اپنے لارڈ سے، ہم اپنے بھگوان سے، ہم اپنے اللہ سے، ہم اپنے خدا سے، ہم کائنات کے پالنہار سے جتنا تعلق مضبوط رکھیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا، خیر ہوگا، اچھا ہوگا۔ تو ایک تو اچھا انسان بننے اور خیر کے لیے یہ ہے کہ رب سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رب کی مخلوق کے ساتھ ہمیں خیر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام ادیان و مذاہب میں، صرف یہود کو چھوڑ دئیے، یہودیوں کا فلسفہ الگ ہٹ کے ہے۔ یہودیوں کا فلسفہ کیا ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا میں آپ کو، ان کا فلسفہ ہٹ کے ہے۔ لیکن یہود کے علاوہ دیگر جتنی بھی دنیا کے ادیان و مذاہب ہیں، خواہ وہ صحیح ہو خواہ وہ غلط ہو، سب کے نزدیک یہ کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اچھا معاملہ کریں گے اللہ ہم سے خوش ہوگا، رب راضی ہوگا۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو میں نے حدیث پڑھی، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر ہوئے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو، لوگوں کی نفع بخش ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یا دوسری روایت کے جو الفاظ ہے، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جو لوگوں کی نفع بخش ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ تو اچھا انسان بننے کے لیے، خیر والا انسان بننے کے لیے ایک کام تو یہ ہے کہ رب سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ رب کی مخلوق کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ رب کی مخلوق کے ساتھ وہ خیر کا معاملہ کریں گے تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ رب کی مخلوق کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے خیر کا؟ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ آپ کیجئے، بااخلاق رہیے، وہ تو ہے ہی سب کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک شکل یہ بنتی ہے کہ آپ رب کی مخلوق کو کچھ ہدیات، تحفہ، صدقہ، خیرات وغیرہ کرتے رہیے۔ صدقہ و خیرات کرنے کے بہت فضائل ہیں، اسی لیے اسلام نے بہت ساری چیزوں کے کفارے میں مال کو رکھا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے یا ایسا نہیں کیا تو کفارے میں اتنا مال دینا ہے یا اتنے مسکین کو کھانا کھلانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بااخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اپنی کسی چیز کا مالک بنا دیں۔ ہم نے ان کو ہدیہ دے دیا، فائدہ پہنچایا۔ ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا، فائدہ پہنچایا۔ ہم نے اسی طرح کوئی اور ایسا کام کیا جو ہم نے مخلوق کی ملکیت کو ثابت کر دیا اور مخلوق مالک ہو کر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک دوسری شکل یہ ہے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا کہ آپ مخلوق کو مالک نہ بنائیں، آپ مالک بنائیں اللہ کو، اللہ کے لیے وہ چیز دیں، لیکن فائدہ اٹھانے
یہ بھی اچھا انسان بننے کے لیے اور نیک اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی باغ ہے، آم کا باغ ہے، کسی اور پھل کا باغ ہے، بہت قیمتی باغ ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ میں نے سبیل السلام میں پڑھا ہے، مثال کے طور پر اللہ نے باغ دیا ہے، چلو اس باغ کو ہم اللہ کے واسطے سبیل السلام کے لیے وقف کر دیتے، مثال کے طور پر ادارے کے لیے۔ کبھی وقف فیملی پر بھی ہوتا ہے کہ ہم فلاں خاندان والوں کو یہ چیز وقف کر دیتے ہیں۔ کبھی وقف جو ہے عوام الناس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کنواں کھودا اور کنواں کھودوایا آپ نے، اور اس کنویں کو، اس بورویل کو آپ نے اللہ کے وقف کر دیا کہ اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے۔ یہ جو فائدہ پہنچانا اللہ کی مخلوق کو یقیناً بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اصل وقف کی نوعیت کہلاتا ہے۔ ہم نے مالک کسی کو نہیں بنایا ہے، ہم نے کسی انسان کو مالک نہیں بنایا ہے، ہم نے ادارے کو یا گاؤں کو یا کسی فیملی کو یا انسانوں کو ہم نے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک دائرہ بنا دیا ہے کہ یہ لوگ فائدہ اٹھائیں، لیکن ہم نے اس چیز کو کسی کی ملکیت پہ نہیں دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں وقف۔ وقف اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے اور وقف کی دوسری نوعیت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو وقف کا سسٹم ہے یہ ہر دین اور ہر مذہب میں رہا ہے۔ پہلے تو لوگ ادیان و مذاہب میں پہلے لوگ اپنی اولاد کو بھی وقف کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والد محترمہ نے یہ بات کہی تھی کہ جو اولاد ہوگی ہم اسے وقف کر دیں گے بیت المقدس میں، وہ اللہ کی عبادت کرے گا وہ لڑکا، اور وہاں آنے والوں کی خدمت کرے گا۔ اور وقف جو کیا جاتا تھا اس زمانے میں وہ لڑکوں کو کیا جاتا تھا، لڑکی کو نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شکل میں بچی پیدا ہوئی۔ قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کی والدہ نے کہا، اور جو گفتگو نقل کی گئی قرآن کریم میں پورا مکالماتی انداز کی چیز ہے، اس میں یہ بات آئی ہے لیس الذکر کالانثی۔ انہوں نے مذکر کے بارے میں سوچا تھا، اللہ نے مؤنث دے دی۔ خیر پھر بھی ان کو وقف کیا گیا اور وہ مسجد اقصیٰ میں وہ رہتی تھی اور پھر اللہ کر کے عبادت کیا کرتی تھی۔ تو پہلے اولاد کو وقف کیا جاتا تھا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اولاد کو مسجد کے لیے کسی چیز کے لیے وقف کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح وقف کرنے کے دوسرے انداز بھی ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان کے جو عبادت گاہیں ہیں، جو مندر ہے، دیکھ لیں کہ مندروں کے پاس بھی وقف کی کافی زمینیں ہیں جو راجہ مہاراجہ نے یا مسلمان بادشاہوں نے یا خود مندر کو ماننے والوں نے وقف کیا ہے۔ چرچ ہے ہمارے ہندوستان میں، چرچ کے پاس وقف کی بہت زمین ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، چرچ کو زمین سے فائدہ ہوگا، مالک اللہ ہے، مالک جو ہے کوئی آدمی نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی وقف کا رواج رہا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے تاکہ ہمیں ثواب ملتا رہے، جس کو صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ابن آدم جو مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے اکاؤنٹ سیز ہو جاتے، بند ہو جاتے ہیں، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے جو دنیا میں کیا تھا اسی کا حساب و کتاب اسے دینا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اعمال کی بڑھوتری کا، اس کی نیکی کی بڑھوتری کا باعث ہو سکتی ہے۔ تین چیزوں میں سے پہلی چیز یہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جو جاری ہے اس کو کہا جائے کہ وقف کی شکل ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور بھی دوسری شکلیں بھی اس میں آ سکتی ہیں، لیکن وقف کی شکل میں آپ نے کوئی مسجد بنا دی، مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اللہ مالک ہوتا ہے۔ آپ نے ادارے بنا دیے، خیر آج کل اداروں میں تو عجیب و غریب نظام چل گیا ہے، ادارے آج کل عموماً موروثی ہو گئے، حالانکہ اداروں کو موروثی نہیں ہونا چاہیے۔
ادارے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن پورے ہندوستان کیا دنیا کے بہت ساری جگہوں میں سسٹم ہے کہ اداروں کو بھی لوگوں نے موروثی بنا لیا ہے، فلاں کے بعد فلاں، فلاں کا فلاں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ادارے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت چلنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، ہاسپٹل بنا دینا، اس میں اللہ کی مخلوق کا علاج ہوگا۔ اسکول اور کالج بنا دینا، اللہ کی مخلوق پڑھے گی، انسان پڑھیں گے، یا اسی طریقے سے کسی کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، آپ نے کوئی ایسا کیمپ بنا دیا ہے کہ اس کیمپ پہ لوگ رہ رہے ہیں، آپ نے کسی کو مالک نہیں بنایا ہے، تو یہ سب جو ہے اللہ کے لیے وقف ہے اور یہ سب صدقۃ جاریہ میں شامل ہے۔ اسی طرح دوسری بات علم ينتفع، علم ينتفع بھی وہ علم جو نفع بخش جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہمارا پڑھاتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ اللہ کرے آپ بھی مدرس ہو، پڑھائیں گے، جو علم پھیل رہا ہے یہ علم کا پھیلنا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی طرح ہے۔ قیامت تک جیسے علم پھیلتا رہے گا، آپ میں سے بھول جائیں گے اپنے اساتذہ کو، کون مولوی صاحب سے، ہاں کوئی مولوی صاحب سے، مولوی سراج صاحب پڑھایا کرتے تھے، کچھ پڑھایا ہوگا پتہ نہیں، آپ بھول گئے، لیکن رب نہیں بھولے گا۔ رب کو یاد ہے کہ مولوی سراج صاحب نے، مولوی فلاں نے، مولوی فلاں نے کس کو پڑھایا تھا، اور پھر اس نے کس کو پڑھایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری کیسے رہتا ہے۔ ثواب مولوی صاحب کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا، آپ مولوی صاحب کا ادب کریں نہ کریں، آپ اہمیت دیں نہ دیں، آپ تعظیم کریں نہ کریں، لیکن رب کے پاس سب کچھ ریکارڈ میں ہے۔ وہ تو اس علم کا ثواب مولوی صاحب کو مرنے کے بعد ہی پہنچا رہے گا۔ ماسٹر صاحب کو بھی، ایسا نہیں کہ مولوی صاحب کو، ماسٹر صاحب کو بھی، پروفیسر صاحب کو بھی، جو بھی علم نافع ہے، علم نافع فائدہ ہونا چاہیے، جو بھی علم نافع فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر برا علم سکھایا ہے، کسی کو چوری کا علم سکھا دیا، ڈکیتی کا علم سکھا دیا، تو اس علم کا نقصان جتنا ہوگا جس نے سکھایا ہے، قبر میں جا چکا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ بڑھتا رہے گا اسی طریقے سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وقت اللہ کے لیے کر دینا، انسانوں میں سے کسی کو مالک نہ بنانا، یہ ہر دین ہر مذہب میں اس کا تصور ہے۔ اور ابھی ہندوستان میں سب سے زیادہ جو زمینیں ہیں، وہ 3 قسم کے اداروں کے پاس کہا جائے، یا 3 قسم کے مراکز کے پاس کہا جائے۔ ایک تو مسلمانوں کے پاس ہے سب سے زیادہ زمین، جو وقف کی زمین ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس۔ نمبر 2 ہندوستان میں جو زمین ہے سب سے زیادہ، وہ ریلوے کے پاس ہے۔ ریلوے گورنمنٹ کا جو مستقل شعبہ ہے ریلوے کے پاس ہے۔ اور نمبر 3 ہندوستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیفنس کے پاس ہے، جس کو ہم وزارت دفاع کہتے ہیں، وزارت دفاع، ڈیفنس منسٹری۔ ان تینوں کے پاس ہندوستان میں کافی زمین ہے، اس کا کوئی آدمی مالک نہیں ہے۔ حکومت کا شعبہ ریلوے منسٹری اسے دیکھتی ہے، ڈیفنس منسٹری اسے دیکھتی ہے، اور مسلمانوں میں جو اوقاف ہے اسے کون دیکھتا ہے؟ اسے ملک کا ایک شعبہ ہے، حکومت کا ایک شعبہ ہے، جس کو بہت ساری جگہوں پہ وزارت اوقاف کہتے ہیں، ہمارے یہاں وقف بورڈ کہتے ہوتے ہیں۔ وقف بورڈ ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو، ہم اچھے انسان بنیں گے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو، اچھے انسان بنیں گے۔ کیسے رشتہ مضبوط ہو؟ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ ان کو ہم نے اپنے مال کا مالک بنا دیا، دوسری شکل مالک نہ بنایا، اللہ کو مالک بنایا، لیکن ہم نے اس کے فائدے کے دائرے کو خاص کر دیا یا عام کر دیا۔ اور یہ اگر دیکھا جائے اسلام کی تاریخ میں، آخری نبی آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تو سب سے پہلے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے، اپنے مال سے جگہ خرید کے وقف کیا ہے۔ ایسے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، لیکن وقف کی ایک خاص شکل ہے، انہوں نے خاص شکل کا وقف کا سسٹم بنایا تھا، اس میں انہیں اولیت حاصل ہے۔
لیکن جہاں سے مطلق وقت کی بات ہے جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ مدینے سے ہجرت کر کے، مکے سے ہجرت کر کے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب قبا پہنچے ہیں اور قبا میں 10 دن سے زیادہ آپ کا قیام رہا ہے، اور پھر وہاں سے آپ مدینہ جاتے ہیں. ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر مہمان ہو جائے، ہم ان کے میزبان ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی اور گھر جس کا قریب ہوگا ہم اسی کے یہاں جائیں گے. اونٹنی ایسی جگہ پر بیٹھتی ہے جو حضرت سہل اور سہیل کا کھلیان تھا، کھجور کے سکھانے کے رکھنے کی جگہ تھی. اونٹنی وہاں بیٹھتی ہے اور اس سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. جیسے ہی اونٹنی بیٹھتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول کے سامان کو لے کر جانے لگتے. لوگ کہتے میرے یہاں یہ، میرے یہاں یہ. آپ نے فرمایا کہ آدمی اسی طرف جاتا ہے جدھر آدمی کا سامان ہوتا ہے. یہی الفاظ نہیں، اسی طریقے کے الفاظ آپ نے فرمائے اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں آپ مہمان ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں پوچھا جو اونٹنی جہاں بیٹھی تھی یہ کس کی جگہ ہے؟ کہا گیا 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے، حضرت سہل، حضرت سہیل. یتیم بچوں کو بلایا گیا، کہا گیا کہ یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس زمین کو ہم یوں ہی دے دیتے بغیر پیسے کے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہم پیسے سے لیں گے. اللہ کے رسول نے پیسے، اپنے پیسے سے اسے خریدا اور مسجد کی وہاں تعمیر ہوئی. صحابہ کرام نے بھی تعمیر کی اور اسی مسجد میں ایک جگہ خاص کی گئی جو عام مسجد کی سطح سے تقریباً 1 بالش 1.5 بالش اونچی جگہ ہے، جسے صفہ صحابہ کہتے ہیں، صفہ نبوی کہتے ہیں، مدرسہ صفہ کہتے ہیں، صفہ کہتے ہیں چبوترے کو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیا ہے. یہ کہا جائے کہ اسلام میں پہلا وقف تھا جو آج تک وقف ہے اور قیامت تک وقف رہے. تو وقف یہ ہے. پھر اس کے بعد اور بھی صحابہ کرام نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینے میں کنواں خریدا. اس کنواں کا نام روما تھا، بئر روما. بئر روما خرید کر مدینہ کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ لوگ پانی پیئیں. اسی طریقے سے اور بھی صحابہ کرام نے اپنے باغ کو اللہ کے وقف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ میں وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں غریب غربا مساکین میں جہاں چاہیں آپ اسے خرچ کریں. تو یہ وقف کا سسٹم ہر زمانے میں رہا ہے. آج بھی جو مساجد ہیں، خاص طور سے گاؤں دیہات کی جو مسجدیں ہیں، شہروں میں تو جگہ کی پریشانی ہو جا رہی ہے، گاؤں دیہات کی جو مساجد ہیں اکثر مساجد کے پاس وقف کی اچھی خاصی زمین ہے اور وہ وقف بورڈ جو گورنمنٹ کا شعبہ ہے اس وقف بورڈ کے تحت آتا ہے. پہلے وقف بورڈ کا قانون نہیں تھا. 1923 عیسوی میں 23 عیسوی میں مسلم ایکٹ ایک قانون تھا، اسی کے تحت وقف کے مسائل آیا کرتے تھے. آزادی کے بعد 1954 عیسوی میں باضابطہ وقف کے قوانین بنے، وقف بورڈ کی شکل ہوئی اور باضابطہ عام چیزوں کی طرح جس طرح خاص شعبے ہوتے اسی طرح وقف کا شعبہ بنایا گیا. 1954 کے بعد پھر اس میں کچھ ترمیم ہوئی 1984 عیسوی میں 84 میں. 1984 کے بعد پھر 1995 عیسوی میں 95 میں پھر تھوڑی ترمیم ہوئی. پھر اس کے بعد 2010 میں تھوڑی تبدیلی آئی، پھر 2013 میں تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی ایسی تھی جو مسلمانوں کے حقوق کو چھیننے کی طرح تھی. تو مسلم پرسنل بورڈ نے آواز اٹھائی. اس وقت مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی علیہ الرحمہ موجود تھے اور وہ اپنی ایک پہچان رکھتے تھے. بے باکی میں، نڈرپن میں ایسے قائد کم ہوا کرتے ہیں، لیکن انسان سے بہر صورت انسان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے قائدانہ رول ادا کیا. اور 2013 میں جو قوانین ایسے تھے اس میں جو شقیں ایسی شامل کی گئی تھی یا کی جانے والی تھی جس سے نقصانات تھے، انہوں نے اس سے روکا گورنمنٹ کو اور پھر معاملہ تھما. اب ہم اور آپ 2024 عیسوی میں 24 میں
حکومت پھر وقف کے معاملے میں کچھ تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ تبدیلی ماضی کی تمام تبدیلیوں سے خطرناک ہے۔ ماضی میں جو تبدیلیاں تھیں، ترمیمات تھیں، وہ ہلکی پھلکی جیسی تھی۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ وقف کی جو قوانین ہیں اس میں تقریباً 40 ترمیمات ہیں، 40 چیزیں بدلی جائیں گی، اور حکومت ایسی شکیں اختیار کرنا چاہ رہی ہے کہ وقف کے معاملے میں حکومت اس پر قابض ہو جائے، جتنا چاہے حکومت لے، جسے چاہے دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انتہائی ظلم کی بات ہے، ملک کے سنویدھان، ملک کے قانون کے خلاف ہے، اور ہمارے ملک کے قانون نے سب کو جو برابر کے حقوق دیے ہیں، یعنی ان کے مذہب اور دین پر عمل کرنے کے بارے میں، اس حقوق کو چھیننا ہے، اور یہ درست نہیں، صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری تنظیمات و تحریکات آوازیں اٹھا رہی ہیں، آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ بھی پیش ہے۔ دعا کریں کہ ہمارے حقوق ہمیں حاصل رہے، ہماری چیز دوسروں کے قبضے میں نہ جائے۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، یہ کہ وقف کے ساتھ ہم نے بھی ظلم کیا ہے۔ ہم مسلمانوں نے بھی وقف کی املاک کے ساتھ، وقف کی زمینوں کے ساتھ ہم مسلمانوں نے بھی ظلم کیا ہے۔ کیسے؟ 2 طریقے کا ظلم ہے۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں، بہت سارے ایسے دبنگ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے وقف کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں، وہ وقف کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ اور ایک شکل اسی میں یہ کہ وقف کی زمین پر قبضہ کر کے اسے بیچ دیا ہے، اسے پلاٹنگ کر دی ہے، وہاں کالونیاں بنا دی ہیں، اور پیسے کما لیے، کھا لیے۔ یہ حرام کمائی ہے، حرام مال ہے۔ یہ تو ایک ظلم ہے، خود قبضہ کر لیا یا قبضہ کر کے بیچ دیا۔ اس میں سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں، اور اس میں گاؤں محلے کے جو دبنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بھاری بھرکم، وہ بھی شامل ہیں اس میں۔ اور وقف کے ساتھ دوسرا ظلم ہم نے یہ کیا ہے دوستو، کہ وقف کے دکان پر، مکان پر، گھر پر اگر ہمارا قبضہ ہے، نسل در نسل قبضہ ہے، تو ہم پیسہ معمولی دیتے ہیں۔ یعنی جس جگہ دکان کا کرایہ 10,000 ہوگا، آپ 100 روپے کرایہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ وقف کی زمین، یہ انتہائی ظلم ہے۔ اگر ہم رقم دیں گے، وقف بورڈ میں رقم جائے گی، اور صحیح طرح سے استعمال ہو، تو جو مسلمانوں میں جو غربت ہے، پریشانیاں ہیں، اگر صحیح طرح سے استعمال ہو، اس لفظ کو یاد رکھیے گا کہ وقف کی ملکیت کو، وقف کی آمدنی کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو مسلمانوں کی غربت ایٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ اتنے املاک ہیں، اتنی زمینیں وقف کی، اور اتنی چیزیں، کیا کہا جائے۔ کچھ ظلم وقف کے ساتھ ہم نے کیا ہے، کچھ حکومت کر رہی ہے، کچھ برادران وطن نے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ دے کہ وقف کی مال کو اگر ہم کھا رہے ہیں تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے حلال مال کی کھانے کی اللہ توفیق دے، اور حلال مال کمانے کی کوشش کریں، جس کا جو حق ہے اس حق کو دینے کی کوشش کریں۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔